ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم سیرت مصطفیٰ کورس پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور اس کے 100 موضوعات ہیں۔ تقریباً ہم 30 موضوعات کور کر چکے ہیں، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ہر ہفتے ایک ویڈیو آیا کرے گی کہ جس کے اندر ہم 5 موضوعات کو ڈسکس کریں گے، اور جس کا دورانیہ تقریباً 10 سے 15 منٹ ہوگا، تاکہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو کبھی پڑھا ہی نہیں، یا کبھی موقع ہی نہیں ملا، یا یہ ہے کہ بڑی اور لمبی کتابیں دیکھ کر وہ شروع ہی سے اکتا گئے کہ اتنی بڑی کتابیں کیسے ختم ہوں گی، تو پھر ارادہ یہ کیا گیا کہ مختصر جو ہے نا شارٹ کورس کی صورت میں اس سیرت مصطفیٰ کورس کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں اور لوگوں کو نفع ہو۔ اور اس میں یہ بھی کوشش کی گئی ہے کہ مستند ذرائع جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں، اور بجائے اس کے کہ جو کمزور باتیں ہیں ان کو ڈسکس کرنے ہے کہ ہم نے ان کو جو ہے سائڈ پہ رکھ کر ایک مستند جو چیزیں ہیں، یعنی قرآن اور حدیث بالفاظ دیگر آپ سمجھ لیں، قرآن و حدیث ہی سے حوالے دے کر اس شارٹ کورس کو جو ہے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو آج ہم موضوع نمبر 31 سے 35 پڑھیں گے۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو شروع سے ہم ایپیسوڈ 1 سے جو ہے ہم اس چیز کو، سیرت کو ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو آپ وہاں سے شروع کر لیں، تو 10-15 منٹ ڈیلی اگر آپ دیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایک مختصر سیرت آپ کے ذہن میں آ جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ پھر اللہ پاک توفیق دیں گے مزید تو پھر آپ اس کو تفصیلاً بھی پڑھنے کی ہمت فرمائیں گے۔ موضوع نمبر 31، اس میں جو ڈسکس کی گئی بات وہ ہے مکی زندگی کا دوسرا مرحلہ۔ میں نے آپ سے ذکر کیے تھے کہ دعوت کے چند مراحل ذکر کیے تھے، کہ جس کے اندر جو ہے 4 مراحل تھے۔ سب سے پہلے جو ہم نے ذکر کیا تھا غیر اعلانیہ دعوت کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی علی الاعلان دعوت نہیں دیتے تھے، بلکہ ہر کوئی اپنے ساتھی کو، کوئی اپنے آس پاس پڑوسی کو اس طریقے سے چپکے سے دعوت دی جاتی تھی۔ اس کے بعد پھر اعلانیہ مرحلہ آیا۔ اب جو اعلانیہ مرحلہ ہے اس ہی کا تفصیلی طور پر تذکرہ ہے موضوع نمبر 31 کے اندر ہو رہا ہے۔ مکی زندگی کا دوسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت۔ اب یہاں پر دیکھیں سورہ شعراء کی آیتیں اترتی ہیں اور اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ۔ یہ سورہ شعراء کی آیتیں جو ہیں یہ اترتی ہیں 214 سے لے کر 217 تک۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی اور رشتہ دار جو ہیں ان کو ڈرائیے، اس کے ساتھ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیے، جو مومنین سے آپ کی پیروی کریں۔ اگر یہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو اعلان کر دیں کہ میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو، اور اپنا بھروسہ غالب مہربان اللہ ہی پر رکھیے۔ تو یہ جو سورہ شعراء کی جو آیتیں اتری ہیں، اس کے جو نزول کی حکمت ہے وہ یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اس میں جو ہے پہلے کے جو انبیاء ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور ان پر آنے والی جو تکالیف ہیں ان کا تذکرہ ہے تفصیلی طور پر، جس سے اشارہ اس بات کی طرف ملتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی اللہ کے حکم پر جو ہے اور اللہ کے دین کی دعوت دی تو ان کو تکلیفیں آئیں اور ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بالآخر فتح اور کامرانی اور کامیابی انہی کا مقدر بنی۔ تو اسی طور پر آپ بھی تیار رہیے، آپ کو بھی پریشانیوں، مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن یاد رکھیے اللہ پر توکل کریے اور ان قریب کامیابی آپ ہی کا مقدر بنے گی۔ اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے اہل ایمان کو، اور اس مرحلے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ پریشانیاں آئیں گی اور صبر کرنا ہوگا اور اللہ پر توکل کرنا ہوگا۔ یہ موضوع نمبر 31 تھا کہ جس کے اندر اعلانیہ دعوت کا حکم ہوتا ہے۔ اب علی الاعلان دعوت دی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں موضوع نمبر 32 کی طرف۔ موضوع نمبر 32 میں کچھ خاکہ اس کا کھینچا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اعلانیہ دعوت جو موضوع نمبر 31 میں نے تذکرہ کیا وہ کس طریقے پر دی، اس کا آغاز کیسے ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، یہ صفا جبل نور جسے کہتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے چڑھ کر آواز لگائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا صباح۔ یہ جو جب بھی عرب میں کوئی معاملہ ہوتا، کوئی اہم امر پیش آتا،
تو وہاں کے لوگ جو ہے کسی بلند جگہ پر چڑھ کر اس طریقے سے ایک نعرہ لگاتے تھے اور لوگوں کو متوجہ کرتے تھے تاکہ اس اہم معاملے کی خبر دے سکیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طریقے سے جو ہے جبل صفا پر چڑھ گئے اور وہاں پر جو ہے چڑھ کر آواز دی یا صباح، اور سب قریشی جو ہے قبائل وہ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اور جب سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے آ گئے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت اسلام رکھی، اور صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو۔ پہلے تو اس بات کو تمہیداً اس طور پر باندھا کہ ان سے اقرار کروایا کہ میری حیثیت تمہارے نزدیک کیسی ہے، اور چڑھنے کے بعد پہاڑ پہ چڑھنے کے بعد سب سے پہلے تو یہ عرض کیا کہ اگر میں لوگوں آپ سے کہوں کہ یہاں پر اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک قافلہ آ رہا ہے جو عنقریب تم پر حملہ کرے گا، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو ان سب نے یک زبان ہو کر کہا اور یہ کہا کہ آپ تو صادق اور امین ہیں، بالکل آپ پر یقین کریں گے ہم۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ جو معبود تم لوگوں نے بنا رکھے ہیں یہ سراسر جھوٹے معبود ہیں، جھوٹے خدا ہیں، اللہ ہی ایک حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر یہ آپ کہہ لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب یہ بات کہی تو سب سے پہلے ابو لہب نے جو ہے اسی بات کے رد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا، اور جس کی جو ہے تنبیہ کے طور پر اور عقاب کے طور پر جو ہے سورہ لہب جو ہے وہ اترتی ہے۔ پھر سورہ حجرات کی آیتیں بھی نازل ہوتی ہیں اعلانیہ دعوت کے متعلق کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، پر جو حکم آپ کو کیا جا رہا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکوں سے اعراض کیجئے۔ تو اس آیت کے نزول میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واضح طور پر حکم دیا گیا تھا کہ اعلانیہ دعوت اور اعلانیہ تبلیغ کا کام شروع کر دیجئے۔ گویا کہ اب وہ تمام باتیں سچ ہونے والی تھی کہ جن کی پیشن گوئی ورقہ بن نوفل کر چکے تھے۔ تو ورقہ بن نوفل جو بات کر چکے تھے، جو میں نے آپ سے پچھلے موضوعات میں تذکرہ کیا تھا، وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جب ورقہ کے پاس لے کر آئے، ورقہ بن نوفل کے پاس، جو اہل کتاب میں سے تھے اور وہ اہل کتاب کے عالم تھے، اور وہ انہوں نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ کی قوم آپ کی دشمن بن جائے گی اور آپ کو نکال دے گی۔ جب یہ بات ان سے عرض کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مخرجیہ ہم، یعنی کیا وہ مجھے نکال دیں گے اپنی قوم کے اندر سے؟ حالانکہ وہ تو مجھے صادق اور امین کہتے ہیں، وہ کیسے نکالیں گے مجھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل نے یہی کہا تھا کہ جو ناموس آپ لے کر آئے ہیں اور اس طریقے کی ناموس اور یہ جو پیغام دین کا آپ جو لے کر آئے، جو بھی پیغمبر لایا ہے اس کی قوم نے ان کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے۔ تو وہ بات آج ثابت ہو رہی ہے جب اعلانیہ دعوت کا حکم ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیں کس طریقے سے سرکشی اور دشمنی اور عداوت اور بغض کس طریقے سے نکل کر سامنے آ رہا ہے، اور دشمنی کھل کر سامنے بول رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، صادق اور امین کے القابات سے نواز رہے ہیں۔ تو یہ تھا موضوع نمبر 32 کے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا۔ تو کس کس نے تکلیفیں دینے میں پہل کی؟ تو سب سے پہلے تو ابو لہب تھا، آپ کے چچا، کہ جس کی جو ہے عقاب کے اندر، جس کو جو ہے یعنی عذاب کے طور پر آپ کہہ لیں کہ سورہ لہب نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائے ابو لہب کی دونوں ہاتھ۔ تو یہ تھا موضوع نمبر 32 جو مختصراً میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب آتے ہیں موضوع نمبر 33 کی طرف کہ آزمائشوں کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ آپ سے میں نے ذکر کیا کہ ابھی سورہ شعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کرام کی تفصیلات ذکر کی تھی کہ جب انہوں نے دعوت دی اور ان کے جو ساتھی تھے ان لوگوں نے جب تبلیغ کا کام کیا تو مشکلاتیں ان کے جو ہے سامنے آئیں، پریشانیاں اور مصائب کا سامنا ان کو کرنا پڑا، تو انہوں نے صبر کیا، توکل کیا اللہ کے اوپر۔ ان قریب آپ بھی ایسے ہی کریں اور ان قریب مدد جو ہے آپ ہی کے ساتھ ہوگی اللہ کی، اور آپ ہی کا جو ہے کامیابی مقدر بنے گی۔ اب آپ دیکھیں وہ آزمائشیں کیا تھی۔ غیر اعلانیہ دعوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کو تکلیفیں نہیں پہنچائی گئی تھی، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا۔ غیر اعلانیہ میں چونکہ وہ یہ سمجھتے تھے قریش والے کہ یہ تو شاید
وہ لوگ ہیں جو ہر زمانے کے اندر ہوتے ہیں، جو پچھلے دین کے اوپر، دین ابراہیمی کے اوپر چلتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا کوئی مسئلہ ہمیں ان سے ہے نہیں، یہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن جب یہ بات کھل کر سامنے نہیں ہے، جیسے کہ اب اعلانیہ دعوت ہوئی، تو اس صورت میں اب ان کی تکلیفیں شروع ہو گئی۔ اب وہ تکلیفیں دو طرح کی تھی، جسمانی اذیتیں۔ اب جسمانی اذیتوں میں کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو شدید جسمانی تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفحہ پر چڑھ کر دعوت دی اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تو انہوں نے کیا کیا؟ ابو لہب نے پتھر مارا۔ پھر ایک مرتبہ 7 مشرکین کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نماز میں سخت تکلیف پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز میں سجدے کی حالت پر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈال دی۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی بھاری ہوتی ہے وہ اونٹ کی اوجڑی، اور وہ بھی سجدے کے اندر انہوں نے ڈال دی، نعوذ باللہ من ذالک، اور ہنس کر مذاق اڑانے لگے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی اور یہ فرمایا کہ اللہم علیک بقریش۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ سب کے سب بدر کے کنویں میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا تھی۔ پھر ابو لہب کی بیوی جو ہے ام جمیل، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے پھینکا کرتی تھی، جس کا تذکرہ سورہ لہب کے اندر بھی موجود ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، یہ اسی ہی کا تذکرہ ہے۔ پھر آل یاسر کو تکالیف پہنچائی گئی، حتیٰ کہ ان کی زوجہ سمیہ ابو جہل کے ظلم سے ہی شہید ہوئیں اور اسلام کی پہلی شہیدہ شمار ہوئیں اور کہلوائیں۔ اور یاسر بھی جو ہے یہ بنو مخزوم ہی کے ظلم سے فوت ہوئے تھے، اور آپ دونوں جو ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم کے جو ہیں والدین تھے۔ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا کی طرف سے تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو طرح طرح کی تکالیف پہنچائی گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خاندانی جو ہے وہ صحابی تھے، بڑے لینڈ لارڈ آپ کہہ لیں کہ بڑے پیسے والے تھے، لیکن جب اسلام لے کر آئے تو پھر ان سے وہ پیسہ سب کچھ چھین لیا گیا۔ ان کے ماموں نے کہا کہ جب تم اسلام لائے ہو تو پھر یہ ساری چیزیں چھوڑو، یہ تمہاری نہیں ہے، یہ ہماری ہیں۔ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے ان کی حالت کو دیکھ کر۔ پھر حضرت جو ہے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ، ان کو انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا اور ان کے جو ہے جسم کی چربی اور خون سے وہ انگارے بجھتے تھے۔ تو یہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین تھے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دیکھیں آپ کیسی تکلیفیں پہنچائی گئی۔ ان کے اوپر تپتی ہوئی ریت کے اوپر ان کو لٹایا جاتا اور بہت بڑا پتھر لا کے ان کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر پوچھا جاتا تھا کہ آپ کون ہے، کہو تمہارا معبود کون ہے بتاؤ، تو وہ کہتے تھے احد، میرا معبود تو ایک اللہ ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہ جنہوں نے دین کی خاطر اتنی تکالیف دیکھی لیکن پھر بھی اپنے دین سے ہٹے نہیں پھرے نہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ استقامت نصیب فرمائے، ہمیں بھی یہ ہمت نصیب فرمائے کہ ہم دین کا کام کریں اور دین کے معاملے میں ڈٹ جائیں اور کسی بھی قسم کی جو ہے کمپرومائز نہ کریں باطل کے ساتھ۔ ابو لہب نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دونوں بیٹیاں تھیں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما، ان کو طلاق دلوا دی، کیونکہ یہ ان کے بیٹوں کے نکاح میں تھی، تو اس نے جا کے کہہ دیا فوراً بھائی ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، تو یہ اس نے کام کروایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیٹا ان کا انتقال ہوا تو پھر ابو لہب نے خوشی منائی اور کہا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ابتر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر اتاری اور اس کے اندر تذکرہ فرمایا، کیا تذکرہ فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، ان شانئک هو الابتر۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے لقب دیے گئے،
قرآن میں کئی ایک مقامات پر ان کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لَشَاعِرٌ مَجْنُونَ، شاعر مجنون کہا گیا. پھر معلم مجنون کہا گیا سورہ دخان کے اندر. پھر سورہ صاد کے اندر ساحر کذاب کہا گیا. نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ تھی جسمانی تکالیف کہ جن کا ان حضرات صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا کرنا پڑا، جن کا میں نے مختصراً آپ کے سامنے خاکہ رکھا، تفصیل میں نہیں گیا میں. موضوع نمبر 34، دین اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے مشرکین کے مختلف حربے استعمال ہوتے ہیں. قریش جب اس دعوت حق کا دلائل و عقل کے میدان میں جواب نہ دے سکے تو انہوں نے اسے روکنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے. پہلا تو یہ کہ قریش جو ہے ابو طالب کے پاس آئے اور دھمکی دینے والے انداز میں الفاظ میں اپنے بھتیجے کو روکنے کا کہا کہ بھائی آپ اپنے بھتیجے کو روکیں، یہ جو ہے ہمارے بتوں کو جو ہے برا بھلا کہتے ہیں، آپ ان کو روکیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا. پھر نمبر 2، انہوں نے یہ کام کیا کہ حج پر جو قافلے آتے تھے حج کرنے کے لیے، ان کے راستوں میں بیٹھ گئے اور ان کے راستوں میں بیٹھ کر یہ کہنے لگے کہ بھائی تم جا رہے ہو مکہ کی طرف، یاد رکھنا وہاں پر ایک بندہ ہے جو کہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تم ان کے پاس مت جانا ورنہ تمہیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. آپ دیکھیں یہ ہر شخص کو یہ بات کہہ رہے ہیں، اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ جتنا لوگوں سے کہا گیا یہ تو اتنا ہی تبلیغ کو پھیلانے کا سبب بن گیا کہ لوگوں نے یہ کہا کہ چلو ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم ان کی بات تھوڑی مانیں گے، اور اس طریقے سے وہ اسلام میں داخل ہوتے گئے. تو یہ اللہ تو جس طریقے سے چاہیں انہی کی قدرت چلتی ہے، انہی کی مرضی چلتی ہے. اللہ پاک جس سے کام لینا چاہیں اللہ پاک لے لیں. انہوں نے تو یہ کام کیا اس لیے کہ تاکہ اسلام کو روک سکیں، حالانکہ یہی ذریعہ بن گیا اسلام کے پھیلنے کا. لوگوں کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ محمد کون ہے، انہوں نے پکڑ کے بیان کیا کہ محمد جو ہے مکہ میں ایک شخص ہے جو کہ اس طریقے سے کام کرتے ہیں، آپ ان کے پاس مت جائے گا. تو لوگوں نے نام بھی سن لیا، کام بھی سن لیا، آگے مل بھی لیا. جب مل لیا تو اسلام بھی لیا. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اللہ تعالیٰ نے کیسے لے لیا دیکھیں آپ ذرا. پھر تیسرا، جسمانی اور ذہنی تکالیف دی گئی جن کا ذکر ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا. پھر نمبر 4، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے نکلے تو آپ کا پیچھا کیا جاتا تھا اور آپ کو روکنے کی کوشش کی جاتی. آپ خود اندازہ لگائیں، ایک شخص آپ کے پیچھے جا رہا ہو اور آوازیں کس رہا ہو، آپ کوئی بات کر رہے ہیں اور آپ کی بات کو کاٹ رہا ہو تو کس قدر شدید غصہ آتا ہے. اور اس وقت صبر و تحمل کے ساتھ کام لینا، یہ اخلاق دکھانا، یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی دنیا کی زندگی کے اندر ہمیں بھی مختلف مراحل میں یہ ایسی باتوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے. تو اس وقت ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کو اپنے سامنے رکھیں اور اس وقت ہم صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور اس کی جو بری باتیں ہیں اور اس کی جو ایسی باتیں کہ جو آپ کے اوپر گراں گزر رہی ہیں اس پر صبر کریں اور اپنے دین کا کام آپ کرتے جائیں. تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مدد آپ ہی کی ہوگی، اور آپ جو دین کا کام کر رہے ہیں وہی دین غالب ہی آئے گا اور آپ کو بھی اس میں اجر و ثواب ملے گا. پھر 5واں جو کام یہ ہوا کہ معاہدہ کرنا چاہا انہوں نے کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم معاہدہ کر دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیا کہ آپ 1 سال ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا. جب یہ بات ہوئی تو سورہ کافرون اتر گئی. سورہ کافرون کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف اور واضح طور پر فرما دیا. کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون، اے نبی جی آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. تو اس میں صاف انکار کروا دیا گیا. اب آتے ہیں آج کے آخری موضوع نمبر 35. موضوع نمبر 34 کے اندر میں نے آپ کے سامنے مختصراً تمام حربے جو مشرکین نے اختیار کیے تھے ان کا مختصراً احوال آپ کے سامنے رکھ دیا. اب آتے ہیں موضوع نمبر 35، جس میں اسلام کا جو پہلا ادارہ قائم ہوا کہ جہاں پر اسلام کی تبلیغ دی جاتی، اسلام کی تربیت کی جاتی، اسلام کے بارے میں رہنمائی کی جاتی تھی، وہ اس کا نام اس ادارے کا نام تھا دار ارقم. اس کا قیام اسلام کی جو پہلی تعلیم گاہ اور تربیت گاہ کے طور پر جو ہے تقریباً 5 سن نبوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کو اپنی دعوت اور عبادت کا مرکز بنایا. ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں میں سے ایک نام حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ کا بھی تھا، اور آپ کی جو کنیت تھی وہ تھی ابو عبداللہ، اور آپ بنو مخزوم قبیلے سے ہی تھے. اور یہ جو دار ارقم ہے یہ ان کا ہی گھر تھا، یہ بیسیکلی ان کا گھر تھا.
اور کیونکہ یہ گھر آبادی سے تھوڑا دور تھا تو لہٰذا اس گھر کو دین کی دعوت اور اسلام کو سکھانے کے لیے مرکز اس لیے بنایا گیا تاکہ لوگوں کے شور و شغب اور لوگوں کی تکالیف اور لوگوں کی جو مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں اس سے بچا جا سکے اور سکون پرسکون ماحول کے اندر اچھے سے اسلام کی دعوت دی جا سکے، اس لیے اس گھر کا انتخاب کیا گیا۔ تو یہ تھے ہمارے آج کے 5 موضوعات جن کو ہم نے آپ کے سامنے مختصراً عرض کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ان تمام موضوعات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان موضوعات میں جو ہمیں پیغام ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے دین کا کام کرنے کی بھی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین کے لیے چن لیں، ہمیں قبول فرما لیں، اور یہ جو کام ابھی ہم کر رہے ہیں اس میں جو کمی بیشی ہوئی اللہ پاک اپنے فضل سے اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔